الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بالتبجیل وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بمصطفیٰ برساں خیش راکدیں ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا، جن کا نام خدائے پاک نے محمد رکھا۔ محمد کہتے ہیں اس کو جس کی تعریف کی گئی ہو، یعنی تعریف کیا ہوا، یعنی وہ پہلے سے ہی تعریف کیے ہوئے ہیں، ان کی تعریف کی کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ ان کی خود تعریف فرماتا ہے، کوئی ان کی تعریف نہیں کر سکتا۔ اور تعریف اسی کی جاتی ہے جس کے اندر کوئی برائی نہ ہو، یعنی اللہ جس کی تعریف کرے تو اس کے اندر برائی نہیں ہونی چاہیے، تبھی اللہ اس کی تعریف کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر طرح سے محمد بنایا، ہر طریقے سے ہر طرح سے تعریف کیا ہوا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عیب سے پاک بنایا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح ہر اعتبار سے تعریف کیے ہوئے ہیں۔ اگر عیب کسی میں موجود ہو تو وہ تعریف کے لائق نہیں ہوتا، بلکہ جہاں مقام تعریف ہو وہاں تعریف، اور جب اس کے عیوب یعنی جب اس کی برائیوں پر نظر کریں گے تو اس کی برائی بھی ہوگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی برائی نہیں ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پر تعریف کیے گئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضروری کیوں ہے؟ کئی مرتبہ ایسا ہوا، لوگوں سے ملاقات ہوئی اور بہت افسوس ہوا، جو فیلڈ میں گھومتے ہیں دیکھتے ہیں لوگوں کو، تو لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ کون ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن نہیں معلوم کہ رسول اللہ کون، جب پوچھا رسول اللہ کون ہے تو نہیں معلوم۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، محفلوں میں جاتے ہیں، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتے۔ بتاؤ کیسے مسلمان ہو جاؤ گے؟ خود کو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے تمہیں بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ خوشخبری کس کی؟ جو اللہ اس کے رسول کو مانے گا اس کو خوشخبری تو جنت کی، اور ڈر سنانے والا کس کا؟ جو اللہ اس کے رسول کو نہ مانے اس کو جہنم کی، جہنم کا ڈر سناؤ۔ لیکن بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لتؤمنوا باللہ، تاکہ اے لوگو تم کیا کرو؟ اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، وتعزروہ وتوقروہ، اور پھر اس کے رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ یعنی رسول کے بھیجنے کا مقصد اللہ یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کی تعظیم و توقیر کرنا۔ رسول اللہ کو جاننے بغیر ان کی تعظیم و توقیر کیسے ہوگی؟ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم رسول اللہ کے نام پر جان دے دیں گے، دے دو جان، لیکن تم جبھی دے سکو گے جب تم ان کو جانو گے، جب تم ان سے محبت کرو گے، ورنہ یہ تمہاری صرف زبانی چما خرچی میں شمار کیا جائے گا، اور کچھ تم کر نہیں پاؤ گے جب وقت آئے گا تو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ کی پاکی بولو۔ اس موقع پر اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد قرآن پاک میں یہ بتایا، ایک کہ تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، دوسرا یہ بتایا کہ اس کی تعظیم اور توقیر کرو، تیسرا یہ بتایا کہ صبح اور شام اللہ کی پاکی بولو، تسبیح کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اب ان تینوں باتوں میں پہلے ایمان ہے، دوسری تعظیم اور توقیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری عبادت ہے۔ پہلی دو باتوں میں کوئی بھی کمی ایمان کو ختم کر دیتی ہے، یعنی اللہ اس کے رسول پر ایمان نہ لایا یا رسول اللہ کی تعظیم و توقیر میں کمی کرتا ہے جان بوجھ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں کھوٹ ہے، تو یہ دونوں باتیں ایمان ہی کو ختم کر دیتی ہے۔ جبکہ عبادت میں کوتاہی، عبادت میں اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو عبادت میں اگر کوتاہی ہے لیکن یہ دونوں اس کو مضبوطی سے پکڑا ہے، اس نے اللہ اس کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہے، رسول اللہ کی تعظیم و توقیر بھی کرتا ہے، لیکن عبادت میں تھوڑی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس سے جان بوجھ کے نہیں ہو جاتی ہے، کیونکہ جو رسول اللہ سے تعظیم و توقیر کرے گا، جو اللہ پر ایمان لائے گا، رسول پر ایمان لائے گا، تو وہ عبادت بھی اللہ کی عبادت کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا۔ تو اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرے، اللہ پر ایمان لائے، پھر عبادت میں کوتاہی ہو جائے کچھ، تو اللہ سے امید ہے کہ وہ معاف فرمائے گا۔
لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر تو کرے مگر اللہ پر ایمان نہ لائے تو بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اور اگر اسی طرح کوئی اللہ پر ایمان لائے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں کوتاہی کرے تو اسے بھی ایمان کا فائدہ نہیں دے گا، پھر چاہے وہ لاکھ تسبیح پڑھے، کروڑوں سجدے کیوں نہ کر لے، اس کا ٹھکانہ جہنمی ہوگا۔ کیا خوب کہا ہے، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اس شعر کو پڑھتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، ارے نبی کا خیال نماز میں نہ آئے تو نماز نہیں ہوگی۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ ارے نماز کہتے ہیں بے حجابی کو، حضوری بارگاہ الہی کو، اور اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شوق، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں اگر تو نے نماز نہ پڑھی تو پھر تیرا قیام بھی حجاب ہے، تیرا سجدہ کرنا بھی حجاب ہے، تیرا رکوع کرنا بھی حجاب ہے، وہ نماز ہے ہی نہیں، وہ حضوری ہے ہی نہیں۔ خود اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی تم فرما دو کہ اے لوگو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال، وہ سوداگری جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ ہے، تمہاری پسند کے مکان، اس میں کوئی بھی چیز اگر تم کو اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار رکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب اتارے۔ اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت سے صاف پتہ چل گیا کہ دنیا کی تمام چیزوں میں کوئی چیز، کوئی مال، کوئی بھی ہو، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز جس سے تم محبت رکھتے ہو، اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں کوشش کرنے سے زیادہ تم کو عزیز وہ ہے۔ یعنی اللہ اس کے رسول کی بات آتی ہے تو تم اس کو چنتے ہو یا اللہ اس کے رسول کو چنتے ہو؟ تو اپنی خواہش کو بھی دیکھ لو، تمہاری خواہش بھی خود ہے، خواہش سے بھی زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو تم اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی مسلمان نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور سب آدمیوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب آدمیوں سے زیادہ پیارا ہونا یہی ایمان ہے، اور صرف آدمیوں ہی سے نہیں، ہر چیز سے، جیسے کہ قرآن کی آیت نے بیان کرتے ہیں، یہاں تو آدمیوں کا ذکر ہے لیکن ہر چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا یہی ایمان ہے۔ تو اب تم نے کہہ دیا کہ ہاں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیارے ہیں، اور زبانی تم نے دعویٰ بھی کر لیا، تو کیا تمہارے زبانی دعویٰ کرنا کام دے دے گا؟ یعنی صرف کلمہ پڑھ لیا تم نے اور حضور کو جانتے ہی نہیں ہو تم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جو تمہارے دل میں ہونی چاہیے وہ ہے ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں کرتے تم۔ تو قرآن کیا کہتا ہے یہ بھی سن لو، خود اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گمان میں ہیں، اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنا کہہ لینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ یعنی اللہ تمہاری آزمائش لے گا، تمہارا ایگزام ہوگا، تم نے جو دعویٰ کیا ہے تو تمہیں آزمایا جائے گا، پھر اگر تم آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو تمہارا دعویٰ صادق ہوگا، سچا مانا جائے گا۔ ہاں، قرآن حدیث نے تو ادب و عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدار ایمان ہونا بتا دیا ہے کہ ادب اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق، یہی ایمان کا مدار ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اور ہم اپنی محبت میں جھوٹے ہیں سچے ہیں اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اگر دعویٰ ہے تو اب بھی وقت ہے، اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے تو اب بھی وقت ہے، آج موقع ہے، کل کو کیا خبر زندگی ہو یا نہیں، آج ہی سے ان کی عزت عظمت پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب دنیا جہان میں جو بھی دینا پڑے اس کے لیے، حضور کی عظمت، حضور کی عزت، حضور کی حرمت، اس کے لیے دنیا جہان کی ہر چیز قربان کرنی پڑے تو کر دو، لیکن حضور کی عظمت عزت پر آنچ نہ آنے پائے۔ جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، اولاد جاتی ہے جائے، تمہاری ساری دولت ثروت سب جاتی ہے جائے، مگر آپ کو اپنی جان رسول اللہ کی عظمت سے زیادہ پیاری ہے،
تو پھر آپ ایمان سے خالی ہیں۔ دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، یہی ایمان کی نشانی ہے۔ اور دیکھیے، محبت کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ایک انسان، ایک آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں۔ تو شرح صحیح مسلم میں علامہ غلام رسول سعیدی، انہوں نے بہت اچھی 10 وجوہات لکھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، رسول اللہ سے محبت کرنے کی 10 وجوہات۔ تو پہلی وجہ کیا ہے کہ انسان حسن اور جمال سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ جمال عطا فرمایا ہے۔ امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسن الناس وجہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ تمام لوگوں سے زیادہ حسین تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک سے تخلف کی حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اس وقت آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر خوش ہو جاتے تو آپ کا چہرہ اس طرح روشن ہو جاتا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک رات دیکھا جب بادل نہیں تھے، آپ نے سرخ حلہ پہنا ہوا تھا۔ میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا، دونوں کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ کون ہنسی دکھ رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ بلا شبہ آپ میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حسین تھے کہ چاند بھی آپ کے سامنے پھیکا لگتا تھا۔ تو انسان حسن و جمال سے محبت کرتا ہے تو اللہ نے حسن و جمال بھی سرکار کو سب سے الگ عطا فرمایا، سب سے زیادہ عطا فرمایا۔ پھر انسان علم و حکمت سے محبت کرتا ہے، دوسری چیز یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو جو علم دیا ہے اس کے متعلق فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں جو علم دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا ہے اس کے متعلق فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام چیزوں کا علم دے دیا جن کو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے علم کو تھوڑا فرما رہا ہے، تو جس کے علم کو وہ عظیم فرما دے اس کی وسعتوں اور عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، کہ ان کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ تو دوسری چیز میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال ہے۔ لوگ داد و جہیز، جود و سخاوت سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر سخاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اپنے ہاتھ کو پوری طرح کھول دے، اتنی سخاوت کی۔ چوتھا یہ کہ انسان زہد و تقوی سے، عبادت سے، ریاضت سے محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر لپیٹنے والے، اے میرے محبوب، رات کو کم قیام کیجیے، تھوڑا کم قیام کیجیے۔ اتنا قیام فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جاتے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پانچواں یہ کہ انسان اس شخص سے محبت کرتا جو نرم دل ہو، رحم کرنے والا ہو، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرم دل، سب سے زیادہ رحیم، رحمت للعالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو اللہ کی کیسی بے پایاں رحمت سے آپ ان مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے گرد و پیش سے بھاگ جاتے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح، کتنے رحم دل۔ اور فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظمت والے رسول تشریف لائے، ان پر تمہارا مشقت میں پڑنا سخت گرا ہے، تم مشقت میں پڑو یہ ان کو گوارا نہیں، وہ تمہاری بھلائی چاہنے والے اور مومنوں پر بہت شفیق اور رحیم ہے۔ انسان کس سے محبت کرتا ہے؟ چھٹا، انسان اس سے محبت کرتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ جس کے اخلاق اچھے نہ ہو انسان سے نفرت کھاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بلا شبہ آپ عظیم خلق پر فائز ہیں۔ ساتواں یہ کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے
جس سے اس کو کچھ حاصل ہو، علم حاصل ہو، ادب حاصل ہو، کچھ سیکھ سکے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو تعلیم دیتے تھے اور ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کی صفائی کرتے تھے، اور انہی سے جو کچھ جس کو حاصل ہے تمامی ایمان والے کو. قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. ارے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، سب حضور کے صدقے ملا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے. اس آیت میں یہ بھی غور کرنا ہے کہ وہ یزکیہم، وہ انہیں پاک کرتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی ہمیں پاک فرمائیں گے. ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور اپنے دل کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دل بہت گندا ہو گیا ہے. اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ ہی پاک فرمائیں گے، تو آپ ایک نظر فرما دیجیے اور پاک فرما دیجیے ہمیں. اور فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جس طرح ہم نے تم میں ایک عظیم رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیت تلاوت کرتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور تم کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں جن کو تم پہلے نہیں جانتے تھے. تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے، اور یہ اس احسان کو اللہ پاک ذکر فرما رہا ہے اور اس احسان کو یاد فرما رہا ہے. 8واں یہ کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا میں کسی مصیبت یا عذاب سے نجات ملے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب بھیجنے کا سلسلہ بند کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی شان نہیں کہ ان لوگوں پر عذاب کرے اس حالت میں کہ محبوب آپ ان میں جلوہ فرما ہے. 9ویں وجہ جس کی وجہ سے دنیا کی مصیبت سے نجات ملے، جب انسان اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کرنا زیادہ لائق ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو آخرت کی مصیبت اور عذاب سے نجات ملے. اور آخرت میں جب اللہ پاک کی ہیبت سے تمام انبیاء اور رسول، جتنے انبیاء اور رسول ہیں، سب خوف میں ہوں گے. جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اس وقت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے شفاعت کر کے لوگوں کو مصیبت سے چھڑائیں گے اور جنت میں داخل کریں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع فرمائے گا. لوگ کہیں گے کہ کاش ہم اپنے رب کے حضور کسی کی شفاعت طلب کریں جو ہم کو اس جگہ سے راحت دلائے. پھر وہ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا ہے، آپ نے اپنی پسندیدہ روح پھونکی ہے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کرے، آپ ہمارے رب کے حضور شفاعت کیجیے. حضرت آدم کہیں گے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، اور اپنی اجتہادی خطا کو یاد کریں گے. تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ساتھ بھیجا. لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، وہ اپنی اجتہادی خطا یاد کریں گے. تم ابراہیم کے پاس جاؤ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے میں تمہارے کام نہیں کر سکتا، وہ اپنی اجتہادی خطا یاد کریں گے. تم موسیٰ کے پاس جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوا، لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، وہ بھی اپنی اجتہادی خطا یاد کریں گے. تم عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، وہ کہیں گے ایک کام کرو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جن کے شان یہ ہے کہ ان کے لیے قرآن میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. ان کے پاس چلے جاؤ. لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. سرکار فرماتے لوگ میرے پاس آئیں گے، لوگ میرے پاس آئیں گے، میں اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کروں گا، میں سجدے میں گر جاؤں گا، پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا مجھے سجدے میں رہنے دے گا، پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، مانگو تم کو دیا جائے گا، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو قبول کی جائے گی. پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا، پھر میں اپنے رب کے ان کلمات کے ساتھ حمد کروں گا جو مجھے تعلیم دے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، میں اس حد کے مطابق لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا. پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا، پھر تیسری بار یا چوتھی بار فرمایا حتیٰ کہ جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کا جہنم سے نکلنا از روئے قرآن منع ہے، یعنی جن لوگوں کے لیے جہنم میں خلود ہے، یعنی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، یعنی جو کافر ہیں. اللہ اکبر. واجب منظر ہوگا، لوگ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہی
کہ ایسا انقلاب آ گیا کہ جو خدائے قہار جو کسی کے منائے نہیں مان رہا تھا، کسی سے راضی نہیں ہو رہا تھا، وہ اب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کر رہا ہے، اور جس کو وہ بخشوانا چاہ رہا ہے اس کو بخش دے رہا ہے۔ 10واں، انسان اس سے محبت کرتا ہے جو اس پر احسان کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نوع انسانیت پر عموماً اور مسلمانوں پر خصوصاً احسان کیے ہیں، ان کو کون شمار کر سکتا ہے؟ لوگ بے تحاشا جہنم کی طرف بھاگ رہے تھے، آپ ان کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے جنت کی طرف لائے، پتھر کھا کر، گالیاں سن کر ان کی جفاکشیوں کو دائمی نعمتوں کی طرف بلاتے رہے، دنیا میں نیکی کے ساتھ جینے اور حق کی راہ میں مرنے کا چلن سکھاتے رہے، جن کی تعلیم و تربیت نے کایا پلٹ دی، بت پرستوں کو بت شکن، رہزنوں کو رہنما، عشیہ شعاروں کو رشک قدسیاں بنا دیا۔ تو اگر تم جمال سے محبت کرتے ہو تو ان کے جیسا کوئی جمیل نہیں، کمال سے محبت کرتے ہو تو ان کے جیسا کوئی باکمال نہیں۔ وہ ایسے باکمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ تخلیق نبوت ان پر ختم کر دیا کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ خاتم النبیین ہے۔ اور اگر احسان کرنے والے سے محبت کرتے ہو تو وہ محسن اعظم ہے۔ دنیا کی نعمت ہو یا آخرت کی نعمت، ہر نعمت ان کے ذریعے، ان کے وسیلے سے ملتی ہے۔ تو ایسے منعم اور ایسے محسن اور ایسے احسان کرنے والے اور ایسے حسین اور ایسے جمیل اور ایسے صاحب کمال سے جتنی محبت کی جائے وہ کم ہے، اور حق یہ ہے ان کو اپنے آپ سے زیادہ انسان کو چاہنا چاہیے۔ آپ خود سے محبت نہ کریں، ان سے زیادہ محبت کریں، بلکہ اپنے ماں باپ، اولاد سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ ان سے محبت کی جائے، یہی ایمان ہے۔ آج ہم اپنے محسن اعظم پیارے آقا حبیب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کو بھولتے جا رہے ہیں۔ کہیں ہو بھی جائے تو بس رسمن ہو جاتا ہے، محافل وغیرہ میں نعت پڑھ لیا، تھوڑا بہت ذکر ہو گیا، رسمن۔ شاعر نے کہا رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، وہ لوگ نہ رہے۔ مگر ہماری روزمرہ کی حیات جو ہے، ہم لوگ اگر زبانی کبھی حضور کا ذکر کر بھی لیں تو روزمرہ جو ہماری حیات زندگی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی ہے۔ ذکر دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک تو زبانی ہوتا ہے، ایک عملی ہوتا ہے۔ ہم لوگ صرف لسانی زبانی ذکر کرتے ہیں، اور وہ بھی بے سوز، کوئی درد نہیں، کوئی آہ نہیں، اور محبت چاہتی ہے کہ عملی کیا جائے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کے احکام پر عمل کیا جائے، جو جو آپ نے حکم کیا ہے لوگ اس پر عمل کریں، آپ کے نقش قدم پر چلا جائے۔ قرآن مجید میں بھی یہی ارشاد فرمایا، وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول تمہیں جو دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اور فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ تم اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین۔ آپ فرما دیجئے اے محبوب، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روگردانی کرے، اطاعت نہ کرے، تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ کی محبت چاہتی یہ ہے کہ آپ کے احکام پر عمل کیا جائے، جن کاموں سے آپ نے منع کیا ہے ان سے بچا جائے، خواہ تکلیف ہو یا راحت، خوشی ہو یا غم، ہر حال میں آپ کے افعال کی اتباع، آپ کی سنتوں کی اقتداء کی جائے، اور اپنے نفس کی خواہشوں اور تقاضوں پر آپ کی سنت کو ترجیح دی جائے۔ انسان کی نفس جو ہے، اس کی خواہش، وہ اپنی خواہش کو ٹھکرائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے۔ یہی تو بات ہے کہ تجھے اپنی خواہش سے زیادہ محبت ہے یا حضور سے محبت ہے؟ پہلے اللہ کا فرمان سن چکے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم الی آخری۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے، اگر تم اس پر قادر ہو کہ اس حال میں صبح اور شام کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے خلاف کھوٹ نہ ہو تو ایسا کر لو۔ پھر فرمایا اے بیٹے، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا، اور جس نے مجھے زندہ کیا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ قاضی ایاز نے اس حدیث کا ان الفاظ کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو ان کا ذکر کرے، خود رب تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ، تو ان کے ذکر کو اپنے لیے سہارا بنا لیجیے۔ واللہ، قسم خدا کی،
ارے اگر ان کے ذکر کو سہارا بنا لیا تو سوچو کہ جن کے ذکر کو رب نے بلند کیا ہے، جب ان کا ذکر تم کرو گے تو جس پستی میں بھی ہوگے، جس نیچائی میں بھی تم ہوگے، اس بلند ذکر کی بدولت وہ پستی اونچائی میں تبدیل ہو جایا کرے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ اللہ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دے، سچی محبت میں زندہ رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، اپنے لقاء کے شوق میں ہمیں موت عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کے ساتھ، حضور کی وفاداری کے ساتھ اس دنیا سے ہم کوچ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔